اس بات پہ عمل ہوتا ہے. بڑی عمر کا آدمی ہو اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں، عام طور پہ اس کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی. تو تبدیلی لانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی کوشچن ہے کہ چلو جی ہم بڑی عمر کے ہو گئے، تبدیلی آپ کہہ رہے ہیں نہیں آتی تو مایوس ہو جائے. نہیں، مایوس نہ ہو. ایک کام کریں، آپ نے جو چیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے نا، آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں نمازیں پڑھیں، نمازیں پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. درود پاک پڑھیں، نہیں کامیاب ہو رہے. داڑھی رکھ لیں، سنت ہے، نہیں رکھی جا رہی. اب آپ زیادہ کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو تھکائیں نہ، کیونکہ آپ جب اپنے آپ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تو آپ کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے. جو بھی وعدہ اپنے آپ سے کریں اس کو نبھائیں. اگر نہیں نبھائیں گے کتنا کو ٹوٹیں گے آپ. دنیا تو پہلے توڑ رہی ہے آپ کو. کبھی گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی ٹرینیں رک جاتی ہے، کبھی کورونا گر پڑتا ہے. اور سب سے بڑا ٹوٹنا یہ ہے کہ آپ کوئی نیت اپنے آپ سے کرتے ہیں پھر اس بات پہ عمل نہیں کرتے. میں آج سے پڑھائی شروع کروں گا، میں آج سے واکنگ شروع کروں گا، میں آج سے یہ کھانے جو میرے جسم کو بھدا بنا رہے ہیں، موٹا کر رہے ہیں، وہ کھانے چھوڑ دوں گا. کوئی کام نہیں آپ کرتے ہیں، روز وعدے کرتے ہیں. تو مت تھکائیں اپنے آپ کو. کب تک تھکیں گے؟ نسخے پر عمل کریں. نسخہ یہ ہے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو لوگ پہلے وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. It's very simple. If you have 5 friends who are offering prayer, then you will be the 6th. اگر آپ کے 5 ایسے دوست ہیں جو نمازی ہیں، چھٹے نمازی آپ ہوں گے. If you have 5 friends who are always reciting درود, you will be the 6th. اگر 5 درود و سلام پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں، چھٹے درود و سلام پڑھنے والے آپ ہوں گے. لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہے. اگر 5 گالیاں نکالنے والے دوست ہوں گے تو آپ کی زبان پر بھی گالیاں ہی ہوں گی. اگر 5 شرابی آپ کے دوست ہیں تو ہو سکتا ہے شراب آپ نہ پیے لیکن بدنام ضرور ہو جائیں گے کہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. It's very simple. Don't put pressure on your personality. مت تھکائیں اپنے آپ کو. پہلے بہت زمانہ ظلم کرتا ہے. صحبت بدل لیں، دوست بدل لیں. کسی نے کہا نا کہ آج سے 5 سال بعد تم کچھ تو ہوگے. کیا ہوگے یہ فیصلہ کرو. بدلے ہوگے آج سے یا ایسے ہی ہوگے جیسے ہو؟ تو ایسے ہی ہوگے. کیا بدلو گے؟ اگر کھانے نہیں بدلتے، دوستیاں نہیں بدلتے، عادات نہیں بدلتے تو یہی ہوگے. This is very important. That what is your goal and what you are doing to achieve that goal. آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے رستہ کون سا اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ سب یہاں پر اکٹھے ہوئے حضور کی آمد کا جشن منانے کے لیے. حضور کی آمد کو ہی یاد نہ رکھیں، آمد کے مقصد کو بھی تو یاد رکھیں. اہم چیز ہے نا. آپ کی آمد ہوئی، کن مقاصد، کیا اغراض تھی. ایک ایسی پرسنالٹی جو ہر لحاظ سے مکمل ترین ہے، ان کی پیروی، ان کے اسوہ پر عمل، یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے. آپ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، اللہ کا عرفان ملا. یعنی اتنی زبردست پرسنالٹی ہے کہ دنیا کے ہر کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے کہے کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، اس کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ مجھے بتا دو. آپ آنکھیں بند کر کے اس کو کہیں کہ جس طریقے کو میرے آقا نے نوازا ہے وہ طریقہ اختیار کر لو، اس کام کو کرنے کا بہترین طریقہ. 7.5 ارب لوگ دنیا میں ہیں، سب نے کھانا کھانا ہے، الگ الگ طریقوں سے کھاتے ہیں. چائنیز کے پاس چاپ سٹکس ہوتی ہیں، کوئی فورک سے کھاتا ہے، کوئی نائف سے، کوئی چمچ سے کھاتا ہے. تو کیا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا کھانا کھانے کا وہ بہترین ہے. غذائیں بہت سی ہیں، وہ غذائیں جو سنت میں ہمیں ملتی ہیں وہ غذائیں آپ اختیار کریں، وہ بہترین ہے. پانی پیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے پانی پیا وہ انداز سیکھیں اور اس انداز سے پانی پینا شروع کریں. آپ کو کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. تو
آج جا کے آپ نے کم از کم یہ 3 باتیں تو کھوجنی ہیں. Go and try to explore, learning. This is an assignment for you. یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے، آپ کو کام دے رہا ہوں میں کہ جائیں ڈھونڈیں آپ کے آقا علیہ السلام نے کھانا کیسے کھایا، کیا کھایا، کس چیز کو مرغوب رکھا، پانی کیسے پیا. کیسے ڈھونڈیں گے؟ نہیں آتا اگر آپ کو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز نہیں آتی ہو تو اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتابیں، بکس، گوگل سرچ کریں، اور سب سے بہترین طریقہ کسی عالم سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو کلیئر بتائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی آیا آ کر کہتے ہیں میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اس کو شہد پلا. شہد پلایا، پیٹ اور خراب ہو گیا. یا رسول اللہ پیٹ اور خراب ہو گیا، اب کیا کروں؟ کہا اور شہد پلا. اور شہد پلایا، پیٹ اور خراب ہو گیا. کہا حضور تو مرنے والا ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، نبی کا کلام سچا ہے، جا اب شہد پلا. اب جو شہد پلایا بھائی کو مکمل شفا مل گئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ شہد پلائیں، وہ تو حضور کی زبان سے نکلا ہے نا. شہد پلانا پیٹ خراب میں تو ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ کو ایک انسان تجربے سے بتائے گا کہ عرب کی فضا میں کون سی غذا موافق تھی تو یہاں کون سی غذا موافق ہے. میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں جتنی بھی ہیں، جاؤ سرچ کرو دیکھو، تقریباً ہر غذا پر میری کوئی نہ کوئی کلپ آ چکا ہے. 2-4 پینڈنگ ہے، وہ بھی ہم اس پہ سرچ کر رہے ہیں. دنیا میں ایک ٹرمینالوجی ہے سپر فوڈ، وہ کھانا جو غذائیت کے لحاظ سے اور ہر طرح سے بہترین ہے. سپر فوڈ، اور ہر وہ کھانا جس کو حضور نے نوازا وہ اس وقت دنیا کی تحقیق پہ سپر فوڈ ہے. انار، فرمایا کوئی انار دنیا کا ایسا نہیں جس میں ایک جنتی انار کا دانہ نہ ہو. اور کبھی اسٹرکچر دیکھیں انار کا، ایرلز ہوتے ہیں اس کے اندر دانے، باہر والا چھلکا نہیں کھایا جاتا، اندر ایرلز کہتے ہیں ان کو، بہت سے دانے ہوتے ہیں، اور وائٹ رنگ کا پردہ بھی ایک اندر ہوتا ہے. اگر آپ کھولیں اس کو تو دل کی طرح لگتا ہے انار، لال پردے، ویلوز، اور کتنے فوائد ہیں اس کے. عام پھلوں کا بادشاہ ہے نا، انار پھلوں کا شہنشاہ ہے، اس حضور نے نوازا ہے. اور یہ پرانے دور میں اس کو کھانا نہیں کہتے تھے، یہ دوائی کہتے تھے اس کو، یہ دوائی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اسی طرح کدو شریف اور ککڑی ہے، چھوٹا گوشت میں دستی آ جاتی ہے بکری کی. میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ صحابی سے کہتے ہیں دستی نکال کے دے مجھے. دستی نکال کے پیش کی. حضور نے کہا ایک اور دستی دے، اس نے ایک اور دستی پیش کی. حضور نے کہا ایک اور دستی دے. کہا حضور بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. حضور ارشاد فرماتے تو بولتا نا اور دیتا جاتا، دستیاں نکلتی جانی تھی. مطلب دستی کے فوائد ہیں، حضور نے اس کو پسند فرمایا. اور یہ بچے جو پیلے پڑے ہوتے ہیں، قد چھوٹا ہوتا ہے، ذہین نہیں ہوتے، سوکھے سڑے ہوتے ہیں، ان کا ایچ پی چیک کرائیں، فیریٹل لیول، ان کا آئرن لیول بھی کم ہوگا اور ان کا خون بھی کم ہوگا. بڑی چیزیں ہیں اس کے لیے، لیکن چھوٹے گوشت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جاؤ جس مرضی سیانے ڈاکٹر سے پوچھو، بہت فوائد ہے اس سے. بچہ کھاتا نہیں گوشت، آپ کو پکا کے دینا آتا نہیں، مختلف طریقوں سے پکائیں. کبھی پکوڑا بنا دے گوشت کا، کبھی بھون دے اس کو، کبھی ویسے سالن بنا کے دے اس کو. روز کا 1 پاؤ گوشت اس کو کھلائیں، کوئی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. It's full of potassium, vitamin B complex, zinc. جس چیز کو حضور نے نواز دیا. اور اب جو میں نئی حضور کی غذا ہے پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے، کافر مسلمان سارے استعمال کرتے ہیں، اور غذائیت اور نیوٹریشنل ویلیو کوئی اس کے مقابل نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا حدیث تو میں نے وہ غذا میری نظر سے گزری، میں نے فوراً اس کو میچ اپ کیا تو جدید دور کی ہر تحقیق اس غذا کی طرف جا رہی ہے. ہر دنیا کے ہوٹل کے مینیو میں وہ ہے، لو ہر مینیو میں سب سے اوپر ہے، اور وہ ہے سوپ. سوپ حضور نے اس کو کس طرح نوازا؟ سورید. حضور فرماتے کیا کھانے کے لیے؟ روٹی ہے جناب اور سالن. حضور کہتے ہیں روٹی کو توڑو سالن میں ڈال دو. سوپ ہی بن گیا نا یہ، اس میں تھوڑا گوشت بھی ڈال دو، جو سبزی وہ بھی ڈال دو، کدو شریف ڈال دو، اور یہ ویجیٹیبل اینڈ چکن سوپ بن گیا. اب حضور اس میں سے
کدو شریف کے قتلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تناول فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے. سو اٹس ایکسلنٹ فار ایوری ڈیزیز which is normal in winter season. سردیوں میں ہونے والی جتنی چھوٹی موٹی بیماری ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی جکڑن وغیرہ، ایکسلنٹ ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے WHO کے مطابق وہ کھانا جو سستا ہے، غریب ملکوں میں بھی آسانی سے دستیاب ہے، اور جس کی مارکیٹنگ سب سے زیادہ کی جا رہی ہے. کون سا کھانا جو سستا ہے، غریب ملکوں میں بھی دستیاب ہے، اور جس کی مارکیٹنگ سب سے زیادہ کی جا رہی ہے؟ یہ کھانا وہ ہے جو سب سے زیادہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے خطرناک، کیونکہ اس کھانے میں نمک اور چینی بہت زیادہ ہے. یہ کھانا کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھانے لگ جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. کبھی اس طرح کھانا کھائیں جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کھانے سے پہلے بھوک کا لگا ہونا یہ سب سے بڑی سنت ہے. کھانے سے پہلے بھوک کا لگا ہونا. آخری بار کب بھوک لگی آپ کو بتائیں؟ یہ ہے تجربہ بھوک لگی ہو؟ کہاں تجربہ ہے؟ ابھی کھایا، 2 گھنٹے بعد پھر کھا لیا، 2 گھنٹے بعد پھر کوئی دوست آ گیا پھر کھا لیا، 2 گھنٹے گزرے پھر تھوڑا سا کچھ چبا لیا. بھوک یہ نعمت ہے بہت بڑی. بھوک کا لگا ہونا کھانے سے پہلے یہ ضروری ترین ہے. اور اب جب آپ کھانا کھانے لگے ہیں، آپ بسم اللہ شریف پڑھیں، کھانے کی دعا پڑھیں، اور فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. اب یہ جو بیماریاں ہیں یہ جراثیموں سے ہوتی ہیں، بیکٹیریا، وائرس، پیتھوجنز، مائکرو آرگنزم. یہ فرمایا زہر بھی اثر نہیں کرے گا. اور جس طرح حضور نے فرمایا اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا، ٹیک لگا کر نہیں کھانا. اس پہ پورا میرا پروگرام ہے کہ ٹیک لگا کر کیوں نہیں کھانا. سرکار نے منع فرمایا. انسان جب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھاتا ہے نا، اس وقت اس میں ہضم کرنا یہ سلو ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے تو ہضم کرنا فاسٹ ہو جاتا ہے. کہ جو کھڑا ہوگا تو زمین کے اثر سے کھانا نیچے کی طرف ہوگا، کھینچے گا. یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. نہ تیز اچھا ہوتا ہے، نہ آہستہ اچھا ہوتا ہے. میانہ روی، نارمل سپیڈ اچھی ہوتی ہے. اور نارمل سپیڈ کب آتی ہے؟ جب آپ اس طریقے سے بیٹھے ہو جو طریقہ سنت کا ہے. پورا باڈی الرٹ رہتی ہے آپ کی. اب بیٹھ کے دیکھیں، چوکڑی مار کے کھانا کھاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. ریلیکس ہوتا ہے جسم، ریلیکس نہیں ہونا چاہیے جسم. جب آپ سنت کے مطابق ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک کو بچھا کر ران کو کھاتے ہیں، دس از ایکسلنٹ پوسچر. اور کھانے کے دوران چبائیں اس کو. حضور کی عادت نگلنے کی، تیز تیز کھانے کی نہیں تھی. حضور آہستہ آہستہ نوالے کو چبا چبا کر تناول فرماتے ہیں. اور پھر کھانے کے دوران ٹوٹل کنسنٹریشن کھانے کی طرف رکھیں. اخبار پڑھنا، موبائل یوز کرنا، دس از ناٹ گڈ. ہم بھلکڑ ہیں بہت، ہم بھول جاتے ہیں باتوں کو. یہ بھی میں گاڑی پہ آ رہا ہوں تو سامنے میرے موٹر سائیکل والا، وہ یہ بھول گیا ہوا ہے کہ موٹر سائیکل والے کو سائڈ پہ موٹر سائیکل چلانی چاہیے، درمیان والی سڑک گاڑی کے لیے ہوتی ہے. وہ بھول گیا، اس کو عادت دے رہے ہیں، پھر بھی بھولا ہوا اس کو. کھانا کھاتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دانت بھی ہیں. بھول جاتے ہیں نا، دانت ہیں اندر بھائی، اس کا کام ہے کیا؟ چبانا ہے. کہاں چباتے ہیں؟ نکلتے ہیں. کھانا چبے گا، خون اس کے تھوک کے اندر میسٹیکیٹ ہوگا. تھوک کتنی بڑی نعمت ہے، ذائقہ کھانے کا تھوک کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اس کو چبائیں، اب وہ اندر جائے، اب ویٹ کریں. ہم نے سن رکھا ہے کھانے کے فوراً بعد چہل قدمی کرنی چاہیے. کس نے کہا یہ؟ دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ ایکوریٹ. کھانے کے بعد اس کو ریسٹ دیں تاکہ وہ اپنا پیریڈ مکمل کرے. کبھی تیز نہ چلے، چلنا بہت نارمل سپیڈ سے چلے. اور پھر دیکھیں آپ اس ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے کتنا کچھ حاصل کر لیں گے. دیگر علماء نے اور طباء نے پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا کہ کھانے سے پہلے پانی پی لو جتنا پینا ہے، درمیان میں پی لو تھوڑا، آخر میں بالکل نہیں پینا. تو یہ ایک سنت طریقہ میں نے آپ سے شیئر کیا کھانے کا. اور دیکھتے جائیں، دنیا کے ہر کام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سنت کی رہنمائی اس میں ملے گی. مجھے پتا کیا تھا، تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اہمیت ہوگی اس کی. چائنا میں ہر 50 میں سے ایک بندہ تاجر ہے. کتنی آبادی ہے ان کی؟ 1.5 ارب.
اور ہر 50 میں سے ایک بندہ تجارت کرتا ہے. پاکستان انڈیا میں ہر 50,000 میں سے ایک بندہ تجارت کرتا ہے. ایسا کچھ اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. یہ باہر جتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو اندر جا رہے ہیں اور یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو گلیوں پہ چل رہے ہیں, پیسے کے لیے چل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ منی از امپورٹنٹ. پیسہ کمانا, پیسہ بچانا, پیسہ لگانا, سرمایہ, یہ سب بہت اہم ہے. اور ہمارے تعلیمی اداروں میں سکھایا نہیں جا رہا. بچوں کو سکھا نہیں رہے پیسہ کتنا اہم ہے. دے آر ناٹ ٹیچنگ ہم. ملازم اور نوکر بنا رہے یونیورسٹیوں کو, نوکر بنا رہے. نوکری کرنی تمہیں, نوکری اچھی ہونی چاہیے, بس. اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 میں سے 9 حصے تمہارے روزی کے. تم میرے آقا کی تجارت کا طریقہ پوچھ رہے. حضور کے تو سدھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے تاجر دنیا کے ٹاپ کے ٹریڈرز گزرے, ان کے پائے کا کوئی ٹریڈر نہیں تھا. میرے نبی نے جس پیشے کو نوازا وہ بھی تجارت ہے, کیونکہ آپ کا آبائی پیشہ تجارت تھا. آپ کے دادا تاجر, آپ کے والد صاحب تاجر, آپ کے سارے چچا تاجر. ایک حدیث صرف جب حضور انسپیکشن کے لیے مارکیٹ میں گئے, سامنے چھاپڑی کے اوپر گندم کا ڈھیر تھا. حضور نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا, اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلی تھی گندم. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور گزارش یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا, بارش ہوئی تھی تو پانی اندر چلا گیا, صبح کی پتہ نہیں چلا تھا. حضور نے فرمایا گیلی گندم اوپر کر دے اور سوکھی نیچے کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو کیا بیچ رہا ہے. اور پھر حضور نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج دنیا کی ہر مارکیٹ کے متھے پر لکھا ہونا چاہیے, سینٹ پیٹر برگ سے لے کے ٹیکسس تک اور شنگھائی سے لے کے اعظم کلاتھ مارکیٹ تک. حضور نے فرمایا سن لے, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. آج ڈاکٹر ملاوٹ کرے, پیرامیڈیکل سٹاف ملاوٹ کرے, انجینئر ملاوٹ کرے, آج ایک اکاؤنٹنٹ ملاوٹ کرے, کام پرچور فروش ملاوٹ کرے, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ حضور نے اپنے دین میں فرمایا کہ دیکھو میرے دین میں ایک صادق اور امین اور ایک دیانتدار تاجر یہ شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. تجارت سیٹ کر لو, تمہیں اتنے بڑوں کا ساتھ مل جائے گا. تجارت کی بات کرتے ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینے آئے تھے, کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا. حضور نے بھائی بنا دیا انصاری کے ساتھ. ان کا بھائی کہتا میرا آدھا کاروبار آپ نے. کہا ایسی بات نہیں ہے, مجھے صرف بتا دے مارکیٹ کدھر ہے اور یہ بتا دے ریٹ کس چیز کا چڑھا ہوا آج کا. تو جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹی باندھتے ہیں ان کے کاروبار شروع کیا انہوں نے. اور ود ان 3 months یہودیوں کی مدینے پہ اجارہ داری تھی, اڑا کے رکھ دیا ان کو. آپ مسلمانوں کو چھوٹے قرضے دیتے اور سود تو تھا ہی نہیں, مسلمانوں میں تو سود ہے ہی نہیں. 2 باتیں ایسی میں نے پڑھی ہیں جو کہ اللہ سے جنگ کہا گیا, جسے اللہ سے جنگ, ان میں ایک سود بھی ہے. اور اللہ سے جنگ کوئی نہیں جیت سکتا. ایک اللہ سے جنگ کہا گیا سود کو, اور ایک اللہ سے ولی سے جنگ کو اللہ سے جنگ کہا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, آپ کو اللہ نے نوازا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی, حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے, ہی واز ویری رچ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا زمانہ تھا. ایک دفعہ مدینے میں ایسے لگا جیسے ریت کا طوفان آ گیا. بی بی عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے کیا ہے؟ ریت کا طوفان آ گیا. کنیز کہتی ہے ریت کا طوفان نہیں ہے, عبد الرحمن بن عوف 800 اونٹ لے کر آئے ہیں, مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, وہ غلہ تقسیم کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا شعر اللہ کے ساتھ ہے. جب آپ کا وصال ہوا, آپ کا سونا وہ کلاڑیوں سے کاٹ کے جو ہے ان کی چاروں بیویوں میں تقسیم ہوا, اور جو کلاڑی سے کاٹ رہے تھے ان مزدوروں کے ہاتھوں پہ آملے پڑ گئے تھے. تاجر. اسلامی تجارت کا اصول ایک ہی ہے, انسانوں کی فلاح و بہبود, بس. کور آئیڈیا از دس. جس طرح جسم میں خون گردش کرتا رہے تو ٹھیک ہے, اگر درمیان میں گوشت یا خون جم جائے تو اسے تھرومبوسس کہتے ہیں اور فالج ہو جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے. سود بھی ایسا ہی, پیسہ گردش کرنا چاہیے. میرے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے, پیسہ نہیں ہے. میرے پاس صلاحیت نہیں ہے, پیسہ ہے. اس کو چاہیے میرے پاس آئے, مجھے چاہیے اس کے پاس جائے. پیسہ میرا ہو, صلاحیت اس کا ہو, پیسہ بیچ میں آئے. میرے 10 روپے اس کے پاس جائیں گے, یہ مجھے جوتی بیچے گا, 10-20 بن جائیں گے.
اس کے 10 روپے آگے جائیں گے، اس کو آٹا بیچے گا، 20-30 بن جائیں گے. اب وہ آگے جائیں گے، چاول بکے گا، 30-40 بن جائیں گے. یہ پیسہ گھومے گا، وہ 10 کا نوٹ کروڑ بن جائیں گے. لیکن وہ پیسہ رک گیا اگر بیچ میں، بینک میں پڑا جناب، بس سود کھائی جاؤں میں اس کا. ہر چیز میں بھلائی ہے، یاد رکھنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کہا اس میں صحت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے، اس میں جنت ہے. اور جس چیز کو میرے نبی نے حرام کہا اس میں بیماری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں تمہاری تباہی ہے. اور تب سب چیز جوڑ دیا، متبادل دیا. زنا حرام، سخت حرام، شادی کرو. سود حرام، سخت حرام، تجارت کرو. خنزیر حرام، سخت حرام، بکرا ہے، گائے ہے، کتنے جانور حلال کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو بھی رہنمائی آپ تلاش کرنے جائیں گے، کامل ترین رہنمائی آپ کو ملے گی. میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق، گفتگو کا انداز، حوصلہ افزائی صحابہ سے. آپ کا انداز دیکھے صحابہ سے کیسا تھا. آپ ابو بکر صدیق کو فرماتے ہیں ابو بکر میرا نائب ہے. آپ فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم کے بارے میں کہ عمر فاروق اعظم ان کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. ایک بار فرمایا عمر میرے بھائی تم سفر پہ جا رہے ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. سوچو عمر فاروق اعظم کے لیے کتنا بڑا جملہ ہے. ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اس صحابی کا جنت میں انتظار کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی، انکریجمنٹ. ایک سردار تھا، حضور کے گھر آیا مہمان کے طور پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت آپ کی تھی کہ مہمانوں کو آپ مسجد میں یا صحابہ کے گھر میں بھیج دیتے. اس نے اصرار کیا کہ میں آپ کے گھر میں ہی رہوں گا، ادھر ہی سوؤں گا. سو گیا. کھاتا بہت تھا، اس نے گھر کی ساری کھجوریں اور سارے دودھ پی لیا. رات کو پیٹ بھاری ہو گیا، بستر گندا ہو گیا. اور جب اس نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہوا اور ایک دم جیسے دروازہ کھلا تو بھاگ گیا، کنویں کے پاس گیا، طہارت کی. تو یاد آیا کہ حضور کے گھر بستر پہ سونے کا ایک زیور بھول آیا ہوں میں. اب جائے کیسے؟ کیونکہ ہماری عادت تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی برائی، کسی کی کوئی غلط بات پتہ چل جائے تو اس کا فل چرچا کریں گے، سب کو بتائیں گے اور اس کی بات کا بتنگڑ بنا کے سب تک یہ بات پہنچے گی. دیکھو ہم سچ بولتے نہیں، ہم سچ مارتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا کہ دروازہ توڑنا؟ آپ سچ بول رہے ہیں لیکن آپ ذلیل کر رہے ہیں. اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے لیکن اثر لہجوں میں ہوتا ہے. اصلاح کریں نا جی. ہمارے دل بڑے صاف ہیں، ہر بات منہ پہ کہنے کی آتی ہے. ایسی صفائی کا کیا فائدہ جس سے اگلے کی دنیا ویران ہو جاتی. آپ کی بھی غلطی ہے. جس کو دیکھتے ہیں ذرا سا ہمدرد اس کے سامنے سب حال بیان کر دیتے. کیوں؟ آپ کے خیال میں اس کو راز بتانے سے فائدہ آپ کو ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا، تماشا لگے گا اگلے چوک پر. نمک ہر گھر میں ہے، مرم ہر گھر میں نہیں ہے. اور نمک چھڑکنے کا مزہ بڑا آتا ہے زخم پہ. اللہ کے پاس ہم کب جاتے ہیں؟ جب لوگوں سے کک پڑ جاتی ہے. پہلے لوگوں کے پاس گئے تھے، وہاں سے کک پڑی، اب اللہ کے پاس جائیں گے. اور جو وقت پڑنے پر اللہ کو یاد کرتا ہے نا، صرف ضرورت پڑنے پر، وہ دونوں صورتوں میں اللہ کو بھول جائے گا. بات پوری ہو گئی نہ ہوئی، دونوں صورتوں، کیونکہ اس نے تو یاد ہی ضرورت پڑنے میں کرنا ہے. دو کام کبھی نہ بھولنا. روزانہ کے کام ہے یہ، شکر دعا. کبھی نہ بھولنا، روز شکر کرو. ایک ایک نعمت کو گن کر. نہیں گنی جاتی نعمتیں. نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں اور ابھی بھی نہیں گنی جا رہی. عمر گل گئی ہے. کسی کے پاس جائیں، اتنا بڑا گھر ہوتا ہے، گراج میں گاڑیاں ایسی ایسی کھڑی ہوتی ہیں، اس کا مال و اسباب دیکھ کے نظر آ رہا. اس سے پوچھتے کیا حالات ہے؟ او جی مر گئے. حالات دیکھو سارے آتے. اللہ رحم کرے. تو شکر کا کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا. نامہ اعمال میزان عمل میں یہ بہت بڑا ترازو ہے. میزان عمل قیامت کے دن لگے گا، ایک ڈنڈی ہے، دو پلڑے ہیں اس کے. بڑا کتنا ترازو ہے یہ؟ کتنا بڑا ترازو دیکھا آپ نے آج تک؟
اور یہ اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین سارا آسمان اس میں آ جائے نا جگہ پر بھی باقی رہے گی. اس میں نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا, ایک ایک نیکی تولی جائے گی. اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. کہتے نہیں ایک سیب اور ڈال کے کلو پورا کر دو, ایک نیکی کم تھی اس کی, چھال کے جہنم. یا ایک گناہ زیادہ ہو گیا تو چھال کے جہنم. جو آج کہتے ہو ایک ہی جھوٹ بولا ہے, صرف 1000 روپے رشوت لی ہے, صرف ایک ہی ظلم کیا, وہ ایک ہی مروا دے گا. نامہ اعمال میں نیکیاں بھاری کیسے ہوں گی, یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. آپ فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن نامہ اعمال پہ بڑے بھاری ہیں میزان پر. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دہرا لیجیے آپ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور فرمایا حسن اخلاق یہ نامہ اعمال کو بھر دے گا. اور تیسرا فرمایا کہ زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے میں صرف کلمہ شہادت رکھ دو, کلمہ شہادت والا بھاری ہو جائے گا. پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد. اور تیسرا فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ نامہ اعمال کو میزان کو بھر دے گا. کہو الحمدللہ, کہو الحمدللہ. دنیا میں 6 کروڑ بندے نابینا ہیں, آنکھیں نہیں ہیں ان کی, آپ کی ہیں, کہو الحمدللہ. ہر 30 سیکنڈ بعد ایک بندے کا ہاتھ اور پاؤں وہ شوگر کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے, آپ کا تو نہیں کٹا, کہے الحمدللہ. ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, رات کو پیٹ بھر کے چھت کے نیچے سوتے ہیں. دنیا کے 65% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں آپ, کہے الحمدللہ. ساؤتھ افریقہ میں ڈے 0 منایا جاتا ہے, فوج نکلی ہے سڑک کے اوپر, کوئی پانی استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ ختم ہو گیا پانی وہاں پہ. ہر گھر میں سوئمنگ پول ہوتا تھا اور آج چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں گن گن کر پانی ملتا ہے. آپ صبح اٹھے نلکا کھولے پانی آتا ہے, کہے الحمدللہ. کتنا شکر کریں گے اس کا. 2 باتیں, دعا مانگو اپنے رب سے, وہ سب جانتا ہے لیکن اس کا حکم ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا, نہیں مانگو میں غضبناک ہوں گا. بیٹھو تو صحیح تھوڑا سا, ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہو, ہر مشکل ہر پریشانی. مقصد کیا ہے؟ ہر ایک کو بتانا حل کے لیے تو نہیں ہو سکتا, یہ تماشا لگانا ہے. دیکھو تصویر خراب ہو جائے نا, تصویر میں رنگ اکھڑ جائیں یا بگڑ جائیں تو جس نے تصویر بنائی ہے اسی کے پاس جاؤ گے نا. تم بھی تو ایک, تمہارے رنگ بگڑ جائیں, تمہارا مسئلہ خراب ہو جائے تو جاؤ. وہ بندہ تھا سردار, اب سونے کا زیور تو لینا تھا, واپس آیا, دور سے آگے دیکھتا ہے کوئی نہیں بتنگڑ بنا بات کا, کوئی مکے والا نہیں آیا, حضور اکیلے اور امام الانبیاء ہے, سید المعصومین ہے, اور اس کا گند اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا ہے. سوچو یہ آپ کے ساتھ ہو کیا حال ہوگا آپ کا دیکھ کے. امیجن. حضور کہتے آ گئے, آپ طہارت کر لی, ہو جاتا پیٹ میں, آئیں بیٹھے میں آپ کو ناشتہ لے کر آتا ہوں. کیسی شان ہے میرے آقا علیہ السلام. اخلاق کا سفر اس سے آگے چل ہی نہیں سکتا. کہتا حضور آپ مجھے اور میرے قبیلے والوں کو پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کریں. شان کیسی پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت طیبہ کو. آج نیت کر کے جائیں کہ ہم روزانہ کم از کم 12 منٹ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو پڑھیں, آپ کے حسن و جمال کو, آپ کی سیرت کے کمال کو, آپ کی ذات کی رفعتوں کو, آپ کی ہستی کی قدرتوں, آپ کی شان کو. اور پھر مجھے بتائیں 20 سے 30 دن کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. آپ نے کبھی اس بات پہ شکر ادا کیا کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں؟ بغیر مانگے یہ نعمت آپ کو ملی ہے, نہ اس نے خوبی ہے نہ کوئی ڈیمانڈ تھی. بس جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ماں نے کہا تو محمدی, تو ملاد بنانے والا, تو ان کی نعتیں پڑھنے والا. شان ہے, لیکن شکر ادا کرو اور حق ادا کرو. آج ایک کرکٹر کا نام میں آپ سے لوں, آپ کھڑے ہو کے مجھے اس کے ریکارڈ بھی سارے بتا دیں.
آج ایک ایکٹر کی بات کروں، کئی ایسے ہوں گے جو اس ایکٹر کی ساری فلمیں گنوا دیں گے، لیکن میں اگر آپ کے نبی جنہوں نے آپ کو بچانا ہے، جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے، جن کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا تعارف آپ سے مانگوں، کیا بتائیں گے مجھے بتائیں؟ اور یہ سوچیں اگر حضور آپ کے گھر آپ کی دکان پہ تشریف لے آتے ایک دم سے، تو آپ ایسی حرکتیں ایسے کام کر رہے ہیں وہاں پہ حضور کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اب یہ نہ کہنا کہ جی 1400 سال پہلے کی ہستی ہے، ہمیں سب باتیں پتہ نہیں، کیسے نہیں پتہ؟ سب باتیں تو موجود ہیں۔ ہاں، باقی نبیوں کی عبادات، عادات، خصائل، خوبیاں کو پردے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی زوجہ تھیں، بھائی بھی تھے، سب کچھ تھا، ہمیں نہیں پتہ عبادت کا طریقہ کیا تھا، تسبیح کیا تھی، ذکر کا وقت کیا تھا، نہیں پتہ۔ حضور کا انداز تبلیغ کیا ہے، آپ کی عبادت کا انداز کیا ہے؟ اس چھوٹے بچے کو کھڑا کرو، ابھی آپ کو پوری نماز پڑھ کے دکھا دے گا، 5 نمازوں کے وقت بھی بتا دے گا۔ یہ تو شان ہے۔ حضور ایک دفعہ آئے، بی بی عائشہ کے حجرے میں روٹی گری ہوئی تھی، حضور نے روٹی اٹھائی اور کہا عائشہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جس گھر سے بھاگی ہے پھر واپس نہیں آئی، اس کی قدر کرو۔ اب مجھے بتائیں، ایک شوہر اپنی زوجہ سے کلام کر رہے ہیں حجرے میں، اس دور میں کوئی CCTV کیمرہ ہے، کوئی USB ہے، کوئی کلاؤڈ سسٹم ہے، کیا ہے؟ اور وہ بات میں 1400 سال بعد آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، معجزانی طور کیا ہے، ایک ایک قدم محفوظ ہے، موجود ہے، پڑھنے والے بنو۔ انسان آسان کام کرتا ہے، اس کی فطرت میں۔ دیکھو غور سے بات سنو، وہ کام جو آسان اور مشہور ہو وہ نہیں کرنا، کام وہ کرنا جو ضروری اور اہم، اور عام طور پہ اہم کام وہ مشہور نہیں ہوتا، ضروری کام آسان نہیں ہوتا۔ میرے سامنے کتاب پڑھی اور موبائل پڑھا ہے، کتاب پکڑوں تو پڑھنی پڑے گی، اتنی بڑی کتاب ہے، کتاب کو دیکھ کے ویسے ہی چکر آتے ہیں اور کھولنے تو الٹی بھی آنے لگ جاتی ہے، کیا کرے؟ کتاب چھوڑے موبائل پکڑ لے، 3 گھنٹے گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان فطرتی طور پہ آسان کام کی طرف بڑھتا ہے، اور آسان کام میں منزل اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ رستہ اگر بہت ہی آسان ہے، رستے میں بڑی کمفرٹ ہے، بڑا آرام ہے، سمجھ لو منزل بڑی نہیں ہے،